السلام علیکم طلباء، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں قاسم ترابی، آپ کا استاد۔ جیسے آپ جانتے ہیں بیٹا کہ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے سبق نمبر 9 قوم کا ہیرو کا مطالعہ بھی کیا اور اس کی مشق بھی حل کی۔ اس ویڈیو میں ہم جو ہے سبق نمبر 10 یعنی پاکستان کی تہذیب و ثقافت کا مطالعہ کریں گے۔ پاکستان ایک کثیر و ثقافتی ملک ہے جس میں مختلف ثقافت اور مختلف کلچر سے تعلق رکھنے لوگ آباد ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں، ان کے رسم و رواج الگ ہیں، طرز معاشرت ان کی الگ ہے، رہن سہن کے طور طریقے ان کے الگ ہیں۔ تو اس طرح یہ یہاں بہت زیادہ جو ہے ثقافتی میلان ہمیں نظر آتا ہے۔ لوگوں کی جو ہے وہ زبانوں کے بارے میں ہم جانیں گے کہ کیا کیا وہ ان کی زبان ہے، بولیاں کیا بولتے ہیں، کون کون سے کھیل وہ کھیلتے ہیں، ان کے پہناوا کیسا ہے۔ یہی ساری چیزیں مل کر جو ہے ایک ثقافت، ایک تہذیب کو جو ہے وہ جنم دیتی ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق یعنی پاکستان کی تہذیب و ثقافت کی طرف۔ پاکستانی تہذیب و ثقافت، سبق نمبر 10۔ کسی بھی خطے میں رہنے والے لوگوں کے رہن سہن، رسم و رواج، زبان و ادب، فنون و لطیفہ، عقائد و نظریات اور زندگی اور موت کے مواقع پر اظہار کی جو صورتیں ہیں، یہ سب ثقافت میں شمار ہوتی ہیں۔ جب تمدن اور معاشرت میں مذکورہ کیفیات کے اظہار کے لیے طریقے، سلیقے، ضابطے، اصول اور قوانین وضع ہو جاتے ہیں تو اسے تہذیب کہتے ہیں۔ پاکستان ایک کثیر و ثقافتی ملک ہے جہاں مختلف قومیتیں، زبانیں، رسوم و رواج اور تہوار ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہی تنوع پاکستانی تہذیب و ثقافت کو خوبصورت گلدستے کی مانند بنا دیتا ہے۔ پاکستان کی تہذیب و ثقافت میں سماجی تہواروں کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ یہ تہوار معاشرے میں خوشی، رواداری، اتحاد و روحانی وابستگی کو فروغ دیتے ہیں۔ مذہبی، قومی، علاقائی اور خاندانی تہوار پاکستان کے ہر فرد کے دل سے جڑے ہوتے ہیں اور ان میں معاشرتی اقدار کی جھلک نمایاں نظر آتی ہے۔ مذہبی تہوار روحانی وابستگی کا مظہر ہوتے ہیں۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، یہاں اسلامی اقدار اور تعلیمات زندگی کے ہر پہلو پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہمارے دینی ستون ہیں۔ مذہب نے پاکستانی ثقافت کو ایک مشترکہ روح عطا کی ہے۔ پاکستان میں منائے جانے والے مذہبی تہواروں میں عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید المیلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شب معراج، شب برات اور یوم عاشوراء شامل ہیں۔ ہندوؤں کے مذہبی تہواروں میں دیوالی، ہولی، راکھی، دسہرہ وغیرہ شامل ہیں۔ مسیحیوں کے تہواروں میں ایسٹر اور کرسمس شامل ہیں، جبکہ سکھوں کے مذہبی تہواروں میں بابا گرو نانک کا جنم دن اور بیساکھی کا تہوار شامل ہے۔ پاکستان میں عید الفطر رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اختتام پر منایا جانے والا تہوار ہے، جو کہ خوشی، بخشش، سخاوت اور بھائی چارے کی علامت ہے۔ عید الفطر کے دن نماز عید ادا کی جاتی ہے۔ نماز عید سے پہلے غرباء اور مساکین کو صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر ایک دوسرے سے گرم جوشی کے ساتھ بغل گیر ہو کر عید مبارک کہا جاتا ہے۔ رشتہ داروں اور دوستوں کی طرف سے دعوتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ عموماً گھروں میں میٹھے پکوان پکائے جاتے ہیں، اس لیے اسے میٹھی عید کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ خاندان کے بڑے افراد بچوں کو عیدی دیتے ہیں جو ان کی خوشیوں کو دوبالا کر دیتی ہے۔ عید الاضحیٰ کا مطلب ہے قربانی کی عید۔ عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے۔ یہ تہوار حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر صاحب استطاعت مسلمان قربانی کا اہتمام کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے پسندیدہ جانور کی تلاش، خریداری، اس کی خاطر مدارات اور بروز عید اسے قربان کرنے کے بعد رشتہ داروں، غرباء اور دوستوں میں گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مختلف جگہوں پر اجتماعی قربانی سے ہمیں ہم آہنگی اور باہمی تعاون کا درس ملتا ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشی میں منعقد ہونے والا تہوار ہے، جو کہ 12 ربیع الاول کو منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر مساجد اور گھروں میں میلاد شریف، نعت خوانی اور درود السلام کی محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ گھروں میں چراغاں اور برقی کمکموں سے سجاوٹ کی جاتی ہے۔ بچے، نوجوان اور خواتین سب اس تہوار میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ شب برات 15 شعبان المعظم کو مذہبی جوش و خروش اور عقیدت و احترام سے منائی جاتی ہے۔ اس موقع پر مساجد میں عبادات اور دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے۔ شب معراج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اہم اور بابرکت واقعے کے متعلق ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی اور اپنے خاص قرب سے نوازا۔ یہ رات 27 رجب کو منائی جاتی ہے۔ مسلمان گھروں اور مساجد میں نوافل، درود السلام اور تلاوت قرآن حکیم کا اہتمام کرتے ہیں۔ محرم الحرام میں نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کی یاد میں 10 محرم الحرام کو مجالس، جلوس، سبیل اور نذر و نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر سخت حفاظتی انتظامات کیے جاتے ہیں۔ محرم اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہمیں باطل کے سامنے جھکنے کی بجائے سچائی اور انصاف کے ساتھ کھڑا ہونے کا درس دیتی ہے۔
قومی تہوار حب الوطنی کی علامت سمجھے جاتے ہیں، چنانچہ 14 اگست کو یوم آزادی کے موقع پر پرچم لہرانا، بیج آویزاں کرنا اور سفید اور سبز رنگوں کے ملبوسات زیب تن کرنا، جلسے جلوس اور تقاریب کا اہتمام کرنا ملک کی ثقافت کو اجاگر کرتے ہیں۔ 23 مارچ کو قرارداد پاکستان منایا جاتا ہے۔ فوجی پریڈ، تقریری مقابلے اور تاریخی نمائش نوجوانوں کو تاریخ سے جوڑنے کا ذریعہ ہیں۔ ہر سال 6 ستمبر کو یوم دفاع کے طور پر جوش و خروش سے منایا جاتا ہے اور پاکستانی افواج کی قربانیوں کی یاد دہانی کی جاتی ہے۔ شہداء کی قبروں پر حاضری اور دیگر تقریبات کا اہتمام قومی یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ علاقائی اور ثقافتی تہوار بھی ہماری تہذیب و ثقافت کو مثبت انداز میں آگے بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ جشن بہارا کا میلہ پاکستان کے تمام صوبائی اور ضلعی مقامات پر منعقد کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر علاقائی کھیلوں، روایتی لباس، روایتی کھانوں اور دستکاریوں کے ذریعے امن و آشتی اور پیار و محبت کا پیغام دیا جاتا ہے۔ یہ تقریب بہار کے موسم میں خوشیاں سمیٹنے کا باعث بنتی ہے۔ ہر سال سندھی کلچر ڈے سندھی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ سندھی ٹوپی اور اجرک پہننا، لوک موسیقی، ثقافتی مشاعرے اور کھیلوں کا انعقاد کر کے سندھی ثقافت کو فروغ کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ شندور پولو میلہ کے موقع پر گلگت بلتستان اور چترال کے درمیان دنیا کے بلند ترین میدان میں پولو میچ کھیلا جاتا ہے۔ اس موقع پر سیاحتی سرگرمیوں، علاقائی اتحاد اور مقامی ثقافت کو فروغ پانے میں مدد ملتی ہے۔ یہ میلہ ہر سال 7 جولائی سے 9 جولائی تک منایا جاتا ہے۔ کیلاش پاکستان کی ایک خاص قبائلی قوم ہے جو چترال کی پہاڑی وادیوں میں رہتی ہے۔ اس کے رسم و رواج بہت مختلف اور مشہور ہیں۔ کیلاش قوم سال میں 3 مرتبہ تہوار مناتی ہے۔ چلم جوش، یہ تہوار مئی میں منایا جاتا ہے اور بہار کے شروع ہونے کی خوشی میں ہوتا ہے۔ اچھال، یہ اگست میں فصل پکنے کے بعد خوشی اور شکرانے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ چاؤ موش، دسمبر میں سردی شروع ہونے پر منایا جانے والا سب سے پہلا تہوار ہے۔ یہ تہوار کیلاشی لوگوں کے روایات کا حصہ ہیں اور ان کی مدد سے پاکستان کی خوبصورتی اور ثقافت دنیا کو دکھائی جاتی ہے۔ علاقائی اور ثقافتی تہواروں کا مقصد تفریح کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ہنر سے روشناس کرانا، ایک دوسرے کے قریب لانا اور محبت، اخوت اور مساوات کے جذبات کو فروغ دینا ہے۔ جی عزیز طلباء، امید ہے آپ نے سبق کو بڑی توجہ اور دھیان سے سنا ہوگا اور یہ بھی آپ نے جان لیا ہوگا کہ پاکستان میں مختلف وہ ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے افراد رہتے ہیں، مختلف رسم و رواج کو وہ اپنانے والے رہتے ہیں، جس سب سے بہتر ہمارا جس نے ہمیں ایک لڑی میں پرو رکھا ہے وہ ہے دین اسلام۔ ہمارے دینی یا مذہبی تہوار ہیں، ہر قوم کے، ہر علاقے کے اپنے اپنے تہوار ہوتے ہیں جو معاشرتی تہوار بھی کہلاتے ہیں، لیکن مذہبی تہوار ہمارے اکٹھے ہیں، یعنی جیسے عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، شب معراج ہے، شب برات ہے، یہ سارے ہم ایک انداز میں مناتے ہیں، گلے ملتے ہیں، قربانی میں جانور قربان کرتے ہیں اور تمام لوگوں میں تقسیم بھی کرتے ہیں۔ تو یہی وہ وحدت ہے جس نے پاکستان کو ایک مٹھی کی طرح وہ جوڑ رکھا ہے۔ تو اس کے بعد ملیں گے ہم ایک نئی ویڈیو یعنی اس کی مشق کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔